بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اربعین نووی میں اب جو چند احادیث آ رہی ہیں ان کو ہم ایک مجموعی نام دے سکتے ہیں: حسن معاشرت، حسن آداب، شرافت، مروت، تحمل، بردباری، شائستگی، مہذب ہونا اور ایک میچور پرسنالٹی قرار پانا اللہ کی نگاہ میں. اس کے کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا اس کے اوصاف ہیں، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی علامات ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بھی آیا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے حوالے سے کچھ اوصاف بیان کیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ویسے تو تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ان کے اوصاف کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ زمین میں چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں. یہ چال جو ہے یہ بھی بتا دیتی ہے انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ بتا دیتا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے، اس کی رنگت کی تبدیلی بتا دیتی ہے، اس کی پیشانی پر اگر کوئی قطرے آ گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے چال ہے. قرآن مجید میں اس چال کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے. چنانچہ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کر بس چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم کتنا ہی پیر مار مار کر چلو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو
ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے یہاں فرمایا ہونن، آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان سے بحث و تبحیث میں الجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو عقل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جاہل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو وہ جاہل ہے، عربی میں جاہل کے معنی وہ نہیں ہے۔ جذباتی انسان، مشتعل مزاج انسان، ایک انسان وہ ہے جو عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے، تو جاہل اسے کہتے ہیں۔ تو جب جاہل ان سے الجھنا چاہے بحث و تمہیس میں، اب یہ نوٹ کیجئے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ یقیناً اللہ کا داعی بھی ہوگا، لیکن اس دعوت کا بھی ایک جو ہے مقام یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کسی کے سر پہ جا کر ٹکرا جائیں اس سے بات کریں اور الجھتے رہیں، وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تب بھی آپ زبردستی جو ہے اس سے گفتگو کریں، یہ انداز صحیح نہیں ہے، یہ حکیمانہ نہیں ہے۔ حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھیں، محل دیکھیں، آپ کا مخاطب جو ہے اس کی کس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ اگر وہ الجھنا چاہے تو کہ سلام بھائی ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر کسی وقت گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قالوا سلام، سلام کہہ کر رخصت ہو جائے، لٹھ مار کر بھی رخصت نہ ہو کہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ وہ رخصت جو ہے علیحدگی جو ہے وہ اسی میچورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تیسری صفت ان کے بیان کی گئی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، قیام اللیل، تہجد۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہٹا دے، یعنی یہ کہ اپنی نیکی پر ان کا تکیہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ دین پر چل رہے ہیں، دین کے اعمال جو ہیں وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارا تو استحقاق ہو گیا ہے، ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، جہنم سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ تو لازماً ہو ہی جا نہیں، ڈرتے رہتے۔ وہ اپنی عبادت کو، اپنی خدمت دین کو، اللہ کے دین کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر اللہ کی راہ میں گردن کٹوا بھی دی تو کیا بات ہوئی، یہ جان اللہ نے دی تھی اس کو سونپ دی ہم نے، مزید کیا دیا ہم نے، مزید کو کچھ نہیں دیا۔ حالانکہ شرافت اور مروت تو یہ ہوتی ہے آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو آپ اس سے بہتر ہدیہ کوشش کریں کہ اسے پیش کریں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بہتر سلام کریں، اس نے السلام علیکم کہا ہے، آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور مزید توفیق من اللہ وبرکاتہ کہیے، بہتر جواب بہتر دیجیے۔ تو یہاں یہ ہے کہ انہیں اپنی اس کوئی غرہ نہیں ہوتا اپنی نیکی پر، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے اس جہنم کی عذاب کو پھیر دے، اس کا عذاب تو لاگو ہو جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آخری بات جو میں یہاں آج بیان کر رہا ہوں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے، خواہ ان کے پاس زائد مال ہے لیکن اسراف نہ کریں، ولم یقتروا نہ ہی بخل سے کام لیں، بسا اوقات خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے پاس نہیں بھی ہے تو قرض لے کر بھی آدمی خرچ کرے، حضور بھی قرض لیتے تھے، قرض لینا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے۔
ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری جو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قرض کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ قرض، اب ظاہر بات ہے قرض مانگنے میں تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے، قرض مانگنے میں، لیکن پتہ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، واپس کر نہیں سکتے، ہمارے وسائل ہے ہی نہیں، تو قرض تو لینا چاہیے آدمی کو اسی حساب سے جس کے بارے میں اسے اندازہ ہو کہ میرے وسائل ہیں کہ میں لوٹا دوں گا، اور یہ نیت اس کی ہونی لازمی، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ان کو ایک دو مرتبہ وہ صاحب یاد دلائیں گے، پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ دینی شخصیت ہے تو چھوڑو، معاف کرو۔ تو یہ قرض کے نام پر بھیک مانگنا جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ البتہ قرض لیا جا سکتا ہے، قرض حسنہ ہے، لیکن اس کی نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے، اور اسی درجے میں قرض لیا جائے جتنی کہ واپسی کی ادائیگی کے لیے کم سے کم جو حالات ظاہر ہیں اس کے اعتبار سے معلوم ہو کہ ہم یہ واپس کر سکیں۔ یہ میں نے مثال دی ہے قرآن مجید میں۔ اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا، فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ اصل میں اس بلند تر شخصیت کے نقوش ہیں۔ ایک ہے عام سطح مسلمانوں کی، اس کے اعتبار سے تو نماز پنجگانہ جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے، فرض نماز وہ ہے، کوئی نفل نماز جو ہے وہ اس کا مداوع میں تلافی نہیں کر سکتے۔ آپ ساری رات جاگتے رہیں لیکن فرض نماز نہ پڑھیں، فجر کے وقت سو جائیں، وہ آپ کا ساری رات کا جاگنا زیرو ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ تو فرض میں اور نفل کے اندر یہ فرق جو ہے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو یہاں فرض کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے، یہاں تو وہ بلند تر شخصیت جو ہے، میچور شخصیت، جس کے لیے ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن، وہ جیسے ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا، اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ جس شخص نے اپنے دین کو خوبصورت بنا دیا، اس کا اسلام اب دل ربا ہے، اس کا اسلام جو ہے دل میں کھب جانے والا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے در حقیقت موضوع اس کا، اس کے اعتبار سے رات کی نماز ہے۔ اب جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ضمن میں، ان میں پہلی حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں حضور نے 3 اوصاف بیان کیا، یہ وہی میچور شخصیت، وہ جس کے اندر حسن ادب بھی پیدا ہو چکا ہے، مہذب ہے، شائستہ ہے، اس کے اوصاف: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ یہ بے تکی باتیں کرنا، خام خواہ کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے اور قہقہے ہو رہے ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، یا تال و تشریح ہو رہی ہے، یا استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ پھر اس سطح کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی۔ خاموشی کے اندر خود ایک بہت بڑا انداز تکلم ہے، خاموشی بولتی ہے۔ بسا اوقات انسان خاموشی کے ذریعے سے زیادہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی ترجمان بن جاتی ہے۔ بولے تو اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، نصیحت کی بات کرو، لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو،
ذکر اللہ کرو، اللہ کی یاد کرو۔ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، یہ بولنے کی صلاحیت جو ہے، یہ میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی بیان کیا ہے، یہ ٹاپ موسٹ صلاحیت ہے انسان کی۔ آپ کو معلوم ہے بہت سی ہماری صلاحیتیں ایسی ہیں جن میں حیوان ہم سے بہت آگے ہیں۔ اب سماعت اور بصارت بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن بہت سے حیوانات جو ہیں ان کی سماعت ہم سے بہت آگے، بہت آگے، بہت آگے۔ خاص طور پر گھوڑے کی کنوتی مشہور ہے۔ گھوڑا سوار کو لے کے جا رہا ہے، اچانک گھوڑے کے کان کھڑے ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کوئی اینٹینا جو ہے کھڑا ہو گیا، اسے خطرے کی آواز آ گئی ہے، سوار کو نہیں آئی ہے۔ وہ سوار جو ہے گھوڑے کے کانوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ کوئی آس پاس کو خطرہ ہے۔ اسی طرح بصارت ہے، بہت سے حیوانات جو ہیں، بہت سے پرندے شکاری جو ہیں وہ بہت بلندی سے دیکھتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیز کو، بہت سے جانور ایسے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ ہم تو محتاج ہیں، روشنی ہوگی تو دیکھیں گے، ورنہ تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگرچہ سمع و بصر جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی ٹاپ کی صلاحیتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لیکن یہ حیوانات میں بھی ہیں، اور حیوانات میں سے بعض میں ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن ایک جو صلاحیت ہے وہ نطق ہے، حیوان ناطق، گفتگو کرنے والا، اظہار ما فی الضمیر کرنے والا۔ اور اس کے دو پہلو ہیں، دوسرے کے کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا۔ یہ دونوں پہلو سپیچ کے ہیں۔ جب ہم فزیولوجی پڑھتے تھے میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں، تو یہ اصل میں دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی پروسیس کا کہ دو پہلو ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں، آپ کے پاؤں میں، آپ کی کسی جسم کے حصے میں چیونٹی نے کاٹا، تو ایک دم جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ کاٹا ہے تو ہاتھ ہلے گا، اس میں آپ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے کہ وہاں سے سنسیشن پاس ہوئی ہے اور دماغ میں پہنچی ہے، دماغ میں اسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ کوئی موذی شے ہے اس وقت میرے جسم کے فلاں حصے سے چمٹی ہوئی ہے، وہاں سے آرڈر آیا ہے، تب وہ مسلز موو کرتے ہیں، ورنہ مسلز تو موو نہیں کر سکتے۔ وہ سینٹرل نروس سسٹم درمیان میں آئے گا کہ پہلے سینسری حصہ آیا، اس سے احساس ہوا، ادراک ہوا، اس کے بعد اس کو موٹر فنکشن جو ہے وہ جو مسل آپ کے ہیں انہیں حکم دیا گیا، انہوں نے عمل کیا۔ اسی طرح ایک کلام آپ نے سنا، اس کو انٹرپریٹ کیا، پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا۔ یہ دونوں سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں برین کے اندر، اور سب سے بڑا جو برین کے اندر جو ایریا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر، وہ سپیچ سینٹر ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے استعمال کے اوپر قرآن اور حدیث میں بہت زور دیا گیا۔ سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور درست ہو، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ایک بات تمہارے اندر آ گئی ہے، طبیعت کہنے کو آمادہ ہے، لیکن تول لو پہلے، تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے۔ Will you be able to justify it on the day of judgment؟ جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوگے جسٹیفائی کر سکو گے کہ اللہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا؟ یہ سارا حساب کرنے کے بعد زبان کھولو، قولوا قولا سدیدا۔ اور عجیب ہے یہ آیت، یصلح لکم اعمالکم، دو شرطیں پوری کر دو، دل میں تقوی، زبان پر کنٹرول، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے۔ اس لیے کہ زبان کے اوپر کنٹرول بہت مشکل ہے، اس میں کوئی طاقت لگتی نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، کوئی ایفرٹ تو نہیں ہے اس میں، ذرا سا
اپنے احساسات کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہی ہے نا. سیلف سینسر آپ نے اٹھا دیا، اب جو آ گیا منہ میں بک دیا. وہ تو جو ہے کہ بے حیا باش ہو ہر چہ خواہی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھ جائے پھر آدمی جو چاہے کرے. اسی لیے فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا. ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں، ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور، کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شغلت کا امک ہے ہاں معاذ. یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے. اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز. میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں. حصائد السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے. اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا، جھاڑ جھکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت کے اندر. حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا جو ہوتا ہے. حب الحصید، دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں. ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی ہے. اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، وہ آپ نے کاٹ لی، اس کو کہتے ہیں حصید. حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں، سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ ہے. اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی ہے، حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں، مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے، ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا. جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب دیکھیے کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں 2 عضو ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ان 2 کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا. باقی پورا جسم جو ہے، اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے، وہ غلط کام کریں گے نہیں. جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر بات ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا. یہ فلسفہ ہے دین کا. آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. کہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے، تو اللہ معاف فرماتا ہے ان چیزوں کو. لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں. جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے. رخ سیدھا رہے. اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے. جو اللہ چاہتا ہے، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان لگا ہوا. اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی. کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، تھوڑا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا،
ڈاکٹر امیر الدین وہ بڑے سخت تھے، 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی، میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا ہے وہاں پر، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ لازماً انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب، کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف کر لے گا فوراً۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ 2 اعضاء ہیں، ان کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو پہلی چیز جو آئی، آج کے جو 3 اوصاف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات کرے، زبان سے اچھی بات نکالے، زبان کا صحیح استعمال کرے، اور یا یہ کہ پھر خاموش رہے، یہ خاموشی کہیں بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں اس خاموشی کے لیے لفظ آیا ہے وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، امرنی ربی بِتِسْعٍ، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے، اس میں یہ نہیں کہا ہے حضور نے کہ تم بھی ایسا کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ امرنی بہن انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا۔ لیکن یہ جو 9 چیزیں ایک حدیث میں آئی ہیں، یہ اتنی اونچی ہیں، اتنی بلند ہیں، وہی جو میں کہتا ہوں میچور شخصیت، انتہائی پختہ شخصیت، ایک بندہ مومن کی پوری طرح تربیت یافتہ شخصیت، پوری طرح مہذب اور شائستہ شخصیت۔ امرنی ربی بِتِسْعٍ، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف ہو تنہائی میں، تخلیے میں بھی اور علی الاعلان بھی۔ لوگوں کے سامنے تو سب کے سبھی اللہ کے احکام پر چلنے والے لوگ ہیں، چونبا خلمت بھی رون کار دیگر بھی قدرت، اندر جا کر کیا کرتے ہیں؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور عدل کی بات کروں چاہے میں کسی سے غصے میں ہوں اور چاہے اس سے راضی ہوں، عدل پر قائم رہنا۔ والقصد فی الفقر والغنى، اور وہی درمیانی بات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ الفرقان کے حوالے سے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، والقصد فی الفقر والغنى، چاہے فقر ہو اور چاہے آسودگی ہو، ایک درمیانی روش، معتدل روش، میانہ روی۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اس حدیث کے اندر ایک آہنگ بھی ہے، ایک میوزک بھی ہے، قرآن مجید کے انداز کا ساتھ، جیسا کہ آیات کے اندر جس طریقے سے کہ ایک ڈیوائن میوزک میں اسے کہا کرتا ہوں، یہ ملکوتی غنا ہے، اس حدیث میں وہ انداز ہے۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ اب یہ بہت بڑے بے نفسی کی دلیل ہے، بہت بڑی بے نفسی کی دلیل ہے، بہت بڑی بے نفسی کی دلیل ہے۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم رکھے اسے میں دوں۔ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ پھر نوٹ کر لیجیے، میں کہہ رہا ہوں یہاں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو بہت بلند ہیں، یہاں پر
صراحت یہی ہے کہ امرنی ربی بتسع، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے، میں تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے بعد ہے وہ جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا، اور یہ کہ میری خاموشی غور و فکر پر مشتمل ہو۔ غور کرو اس کائنات میں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرو۔ ان یکون صمتی فکرا، آئیڈل نہیں، غور و فکر۔ ونطقی ذکرا، یہ نطق آ گیا، میرا بولنا ہو وہ ذکر پر مشتمل۔ ذکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا جیسے کہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں ایسے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اس کا ورد کیجیے، یہ آپ کا اپنا ذکر ہو گیا۔ پھر یہ بھی ذکر ہے، آپ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں، یہ بھی ذکر ہے اللہ کا۔ اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کیجیے، یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے ان کو قرآن کے ذریعے سے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا، اور میرا دیکھنا جو ہے وہ عبرت پذیری کا دیکھنا ہو، میں دیکھ کر سبق حاصل کروں۔ عبرہ کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا، دریا عبور کر لیا آپ نے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ عبرت یہ ہے کہ آپ نے کوئی شے دیکھی اور اس کی حقیقت تک پہنچے۔ دیکھنے کو تو کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے، وہ بھی بچے گا، آپ بھی بچ گئے، کون سا فرق ہوا؟ لیکن ایک حیوان کا دیکھنا ہے، ایک انسان کا دیکھنا ہے۔ دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ ایک دیکھنا حیوانوں کا ہے، تم وہ ہے دیکھنا سیکھو جو انسان کا دیکھنا ہو، دیکھو اور سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، نتیجہ نکالو۔ فَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور پھر ایک آخری چیز، یہ گویا کہ جامع ترین، وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ کہ میں معروف کا، نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں۔ اچھا، اب اس حدیث میں دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے، اس کا فرض ہے، یہ فعل امر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے، اکرام کرے۔ یہ میں نے کہا تھا حسن معاشرت، پڑوسی کے حقوق۔ یہاں تک آیا ہے حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، ورثاء میں شامل ہو جائے گا، وراثت میں حصہ مل جائے گا، اس حد تک۔ پھر اسی ضمن میں وہ حدیث یاد کیجیے، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا، مومن نہیں۔ سورہ نساء میں 3 قسم کے پڑوس کا بیان آیا، والجار ذی القربى نمبر 1، والجار الجنب نمبر 2، والصاحب بالجنب نمبر 3۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو دو دوہرے معاملات ہو گئے۔ قرابت داری کا بھی حق ہے، پڑوس کا بھی حق ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گمبھیر ہو گیا اس کے حقوق کا لحاظ۔
اور جس کے برعکس وہ حدیث ملتی ہے ہمیں، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے ہوں گے، لرز گئے ہوں گے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں۔ قیل من، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے۔ آپ بد اخلاق ہیں، پڑوسی ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں کب کیا بک جائیے، کیا زبان سے کہہ دے، اس سے تو گفتگو کرنا ہی غلط ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی شریف ہے، سفید پوش ہے، وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ خامخواہ یہ اس شخص کی جو ہے ایذا رسانی سے اور اس کی جو کج خلقی ہے میں اسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ وہ شخص جو ہے ایسا شخص جس کی وجہ سے یہ خوف ہو، وہ ہرگز مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ تو پہلا پڑوسی کون ہے؟ جار ذی القربہ۔ دیہات وغیرہ میں اور پچھلے زمانے میں عام طور پر بستیاں ایسی ہوتی تھی نا، یہ فلاں برادری کا احاطہ ہے، یہ فلاں برادری کا محلہ ہے، عام طور پر برادری والے لوگ ہی رہتے تھے، اسی لیے وہاں حق شفا پھر ہوتا تھا کہ اس حصے کا کوئی جو جائیداد جو ہے کوئی بیچ کر کسی اجنبی کو چلا جائے، ہمارے اس معاشرتی دائرے میں کوئی اجنبی آدمی آ جائے، مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا پڑوس ہے جار ذی القربہ والجار الجنب، اور ایک اجنبی پڑوسی، یہ اس کے بعد آئے گا، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، پڑوس کا معاملہ ہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے یہ پڑوس 40 گھر تک چلتا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ کا دیوار بیچ کا پڑوسی ہی پڑوسی ہے، یہ پڑوس جو ہے 40 گھروں تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ ہمارا موجودہ معاشرہ اس چیز سے بالکل ختم، یہ بات جو ہے محروم ہو چکا۔ یہاں تو ایک دیوار بیچ رہنے والوں کو بھی سال ہر سال ایک دوسرے سے تعارف تک نہیں ہوتا، کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ میرے یہ دیوار بیچ کون رہ رہا ہے، کوئی تعلقات ہوتے نہیں۔ شہری زندگی جو ہے وہ اس درجے کچھ سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے، انسان بس اپنی ذات، اپنے معاملات، اپنے مسائل، ان کے اندر اس طریقے سے گھر گیا ہے کہ یہ جو حسن معاشرت جس شے کا نام ہے وہ تو اب ختم ہو چکی ہے۔ ہاں کہیں کہیں ایسا ہے، بعض نئی بستیاں بستی ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں، وہ کوئی صبح کو ان کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور مسجدوں کے اندر ہے بعض جگہوں پر، لیکن اکثر و بیشتر معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ جو جتنی جدید تر آبادی ہوگی اتنی ہی اس سے محروم ہوگی۔ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے مکان بن رہے ہیں، تو پڑوس کا پتہ کیا چلے، دیوار بیچ کہیں گے کس سے، محل بنے ہوئے، اس حوالے سے ایک دوسرے کی خبر ویسے بھی مشکل ہی آتی ہے۔ ورنہ تو یہ کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اگر کسی گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آپ کو بھی پہنچ گئی ہے نا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیا ہے، جا کے پتہ کریں۔ یہاں کیا پتہ چلتا، کسی کا بھی نہیں۔ تو جار ذی القربہ والجار الجنب۔ اب تیسرا پڑوس کیا ہے؟ والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ کا بیٹھا ہوا ہے، یعنی عارضی قرابت، عارضی جو ہے مجاورت، یہ بھی ایک طرح کا پڑوس ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کی سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو سیٹ پر بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ ایک عارضی پڑوس ہے، اس عارضی پڑوس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر، اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے۔ یہ بھی اصل میں انسانی سیرت و کردار کے
وہ موتی ہیں جو ہمیشہ انسان میں تھے، بلکہ جتنا بھی ابھی تمدن پیچھے تھا، بیکورڈ تھا، اتنی ہی یہ صفات وہاں زیادہ تھی۔ جیسے جیسے جو ہے اربنائزیشن آئی ہے اور شہری زندگی آئی ہے، یہ چیزیں اب ختم ہو گئی۔ وہاں تو یہ ہے کہ پڑوسی آیا ہے، اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اگر صرف اپنے ہی کھانے کے لیے تھا تو اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چراغ بجھا دیا اور بیٹھ گیا اس کے ساتھ کھانے کے لیے، اسے تاثر دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ آپ نہیں کھا رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کھانا اتنا کم ہے کہ وہ صرف پڑوسی، صرف آپ کے مہمان کے لیے کفایت کرے۔ یہ ہم ملتے ہیں واقعات۔ یہ چیز جو ہے وصف انسان کے بنیادی اوصاف میں سے، جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، اسی طریقے سے ایک زبان دے دی ہے، اب وہ عام کی بات ہے، اب میں اپنی زبان سے ہٹ نہیں سکتا، پیچھے نہیں جا سکتا، وعدہ کیا۔ یہ چیزیں اب بھی آپ کو جو بیکورڈ علاقے کہلاتے ہیں وہ اس اعتبار سے فارورڈ ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ انسانی کردار کے جو بنیادی موتی ہیں، یہ ہیرے جواہرات، وہ زیادہ ملیں گے آپ کو بنسبت شہری زندگی میں۔ اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہو گئی۔ دیہات وغیرہ میں پڑوسی یہ مہمان روز روز نہیں آتے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شہری زندگی جو بن گئی ہے، اس وقت جو شکل بن گئی ہے، تو دیہات سے تو آپ کو آمد ملے گی، کوئی مقدمے بازی کے سلسلے میں آ رہے ہیں، کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، کسی آ رہے ہیں۔ لیکن شہر سے دیہات کی طرف جانا بہت شاذ ہوتا ہے۔ تو یہ فطری بات بھی کچھ ہو گئی ہے کہ مہمان نوازی شہر والے کتنی کریں، کس کس کی کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میں خود اپنی بات آپ سے بیان کر رہا ہوں، اب یہ کہ ظہر سے عصر تک میں ذرا علیحدہ رہتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر جا کے کھانا کھایا اور پھر میں تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، قیلولہ کرتا ہوں۔ اب اگر اس وقت کوئی صاحب مجھے ملنے آ جائے تو میں سچی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہوتا۔ اگر میں کچھ کروں گا بھی ان کا تو وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے کروں گا۔ اور جب مجھے معلوم ہوگا یہ آئے تو تھے خریداری کرنے شہر سے، وہ خریداری کر کے فارغ وقت کے لیے میرے پاس آئے، مجھ سے ملنے تو نہیں آئے اصل میں، یا کوئی اور کام تھا شہر کے اندر وہ کر لیا ہے، تو اب ذرا جو ہے وہ دوپہر کا وقفہ ہے تو اس میں آ گئے۔ یہ چیزیں نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال جو حکم ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور وہ کیفیت اگر ہو، واقعتاً یہ ہے کہ اگر ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اگر اس طرح کی لیونگ ہو جیسی کہ کبھی ہوا کرتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوصاف بھی لوٹ آئیں گے۔ پھر یہ جو اربنائزیشن نے جو خرابی پیدا کی، اسی لیے شاید آپ کے علم میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو علامہ اقبال نے مسولینی کو جب سنائی تو وہ حیران رہ گئے کہ جب کسی شہر کی آبادی 5 لاکھ ہو جائے تو اب اس کو چھوڑ دو، اب نیا شہر آباد کرو۔ یہ جو کروڑوں کی آبادی کے شہر، اب کراچی 1.25 کروڑ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس اربنائزیشن نے جو شکلیں پیدا کر دی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی۔ اس پر تجربہ کیا گیا خاص طور پہ جرمنی میں، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بھی پورے ملک میں پھیلا دیا۔ یہ نہیں کہ انڈسٹریل ٹاؤن علیحدہ بن رہے ہیں، نہیں، 20-20 30-30 میل کے فاصلے پر ایک انڈسٹری لگی، اس کے ساتھ ہی آبادی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی اسکول ہو گیا، اس کے ساتھ ہاسپٹل ہو گیا، وہ اب ایک گویا کہ یونٹ بن گیا۔ اس کے بعد 20-30 میل کے بعد پھر 20-30 میل کے بعد، تو اس سے یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک جو مدنیت ہے اور تمدن ہے وہ ایک بہتر شکل کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اس آخری قول کے ضمن میں ایک واقعہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، حاتم طائی کا۔ یہ عیسائی تھے لیکن یہ کہ بہت بڑے مخیر انسان تھے۔ ان کے بیٹے عدی ابن حاتم ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت مشہور تھا، بہت عمدہ اور بہت قیمتی، بہت اعلیٰ نسل۔ ایک روز ان کے ہاں ایک مہمان آ گیا، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، کوئی کھانے کی چیز۔
وہ گھوڑا ذبح کیا، اس کی کھانا کھلایا۔ اس کے بعد بیٹھے، پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایسا گھوڑا ایک ہے، میں آپ سے وہ لینے آیا ہوں۔ کہا کہ بھائی وہ گھوڑا تو میں نے ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا۔ تو حاتم طائی مشہور ہے، اس کی سخاوت اور عزت کی تھی حضور نے، حاتم کی بیٹی کی بھی عزت کی تھی۔ وہ کنیز کی حیثیت سے جنگ کے اندر مفتوح ہو کر آئی تھی، لیکن حضور نے چادر ان کو اڑائی، اس لیے کہ حاتم کی بیٹی ہے۔ تو یہ بہرحال مہمان نوازی کا معاملہ ہے ہمارے دین میں۔ تو یہ تین اوصاف ہیں جو ایک میچور شخصیت کے، اگر بولو تو خیر زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو، اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھو، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی ضروریات، ان سب کا۔ احساسات کے معاملے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوسی کے ہاں بھی بھیجو، اور یا اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے وہ بمشکل کچھ فائدہ بنے گا تو کم سے کم چھلکے یا گٹھلیاں باہر مت ڈالو، ورنہ جو ہوتا تھا کوڑا لیا اور دروازے کے باہر پھینک دیا۔ اب وہ پڑوس کے بچے دیکھیں گے ان کے ہاں آم آئے تھے آج، یا ان کے ہاں خربوزہ آیا آج، وہ جو حسرت ہوگی وہ حسرت نہ ہو۔ تو اس درجے احساسات تک کا جو ہے لحاظ رکھا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔